ہم جب یہ کہتے ہیں نا علم اور عمل کا فاصلہ کم ہو جائے، اخلاص کے نتیجے میں یہ فاصلہ پیدا ہوتا ہے. کسی بات کے پیچھے پڑ جانے کی اور کسی کام کو پورا کرنے کی جو دھن جیسی بچے میں ہے، کسی بڑے میں ہوتی ہے. آج کے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کا تصور انسان ہے اور جو مسلمان کا تصور انسان ہے، اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. میرا سوال تھا کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کے حوالے سے. تو آپ نے کورس میں اپنے بتایا تھا کہ اپنی صلاحیت کو سمجھنے، اپنے ناز کرنے کی درست وجہ کو جاننا جو ہے وہ کانفیڈنس. تو سیلف اسٹیم کی جو فائن لائن ہوتی ہے ڈفرینس بٹوین سیلف اسٹیم اینڈ کانفیڈنس، وہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. کانفیڈنس جو ہے وہ ایک بڑا تصور ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے تصورات جو ہیں وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے موجود ہیں. جیسے ہم فلاور اور پیٹل، اگر ہم اینڈروشیم اور فلاور کو موازنہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اینڈروشیم از پارٹ آف فلاور، یا گائنوشیم از اے پارٹ آف فلاور. جو پھول ہے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے. اور یہ جو سیلف اسٹیم ہے، میں سیلف اسٹیم کو ڈیفائن کرتا ہوں اور کانفیڈنس کو ذرا یعنی اگر سیلف اسٹیم نہ ہو یا سیلف رسپیکٹ نہ ہو. ایک اور تصور سیلف رسپیکٹ اور میں تو ویسے ان سب کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. سیلف رسپیکٹ کو بالکل الگ ڈیفائن کرتا ہوں، سیلف اسٹیم کو بالکل الگ ڈیفائن کرتا ہوں، لیکن ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے اور اتنا معمولی فرق ہے کہ ان کی حیثیت اس ڈومینو کی سی ہے کہ آپ نے ایک سیریز آف 1 لاکھ ڈومینوز رکھے ہوئے اور آپ ایک کو ہلکا سا ٹچ کریں اور وہ ایک گرے، پوری لائن گر جائے. تو یعنی اور اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے سیلف رسپیکٹ. آپ کسی بچے کی سیلف رسپیکٹ، یہ پہلا ڈومینو ہے. آپ سیلف رسپیکٹ کو پریس کر دیں، اس کے نتیجے میں ٹک 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 گرے گا. اور یہ پورا جو کہہ لیں سیٹ اپ ہے، اس کو میں کانفیڈنس کہہ رہا ہوں. اور اس کے اندر سیلف اسٹیم بھی آ جاتی ہے. اس کے اندر ایک ڈومینو سیلف اسٹیم ہے، اس کے اندر ایک ڈومینو سیلف رسپیکٹ ہے. دا اسٹارٹنگ ڈومینو از سیلف رسپیکٹ، بٹ دیز آر کلوزلی ریلیٹڈ. میں صرف سیلف اسٹیم ڈیفائن کر دیتا ہوں. سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے؟ انسانی شعور کی ساخت ایسی ہے، اور یہ رب کریم کے عظیم احسانات میں سے، انسانی شعور کی ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنے حال کو، یعنی جو وہ ہے اور جیسا اسے ہونا چاہیے، اس کے فرق کو اپنے شعور میں روا رکھ سکتا ہے. یہ انسانی شعور کی ساخت ہے. یعنی what I am at present and what I should be. ٹھیک ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ چوتھی جماعت کے بچوں سے کلاس میں جا کے سوال کریں کہ یہ بتاؤ بیٹا ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو تمام بچے کچھ اچھی کوالٹیز بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ خود ہی بتائیں گے. وہ بتائیں گے اچھی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، بھلے وہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہوں یا نہ ہوں. اگر ہم کسی خاتون سے پوچھیں کہ یہ بتائیں بہت اچھی بیوی کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو وہ ایک بہت اچھی بیوی کی کچھ کوالٹیز جو اس کی علم اور عقل میں آئی ہوئی ہیں وہ بتانے کی کوشش کرے گی، بھلے وہ اس پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ہم آپ میں سے کوئی بزنس میں ہوگا، اگر میں آپ سے پوچھوں کسی بہت اچھے ٹیم لیڈر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، آپ سے سوال کروں، یا کسی بہت اچھے باس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اگر آپ افسر ہیں، باس ہیں، تو کسی بہت اچھے باس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو آپ بتائیں گے کہ سر بہت اچھے باس کو ہونا تو ایسے چاہیے، اس کے اندر یہ اس کو ہونا چاہیے. اور دیکھیں اگر میں بس اس کی ایک پری ریکوزٹ یہ ہے کہ میں نان ججمنٹل مینر میں، اگر میں یہ آپ کا اپریزل شروع کر دوں، یا اگر میں آپ کو کوئی ٹیم بٹھا دوں آپ کے اوپر رپورٹ بنا، تو پھر تو شاید آپ بہت کیئرفل ہوں گے اپنے جواب میں. لیکن اگر میں جس میں ایک بالکل فیئرلیس انوائرمنٹ ہو، جس میں آپ بہت سیف اور پروٹیکٹڈ اور سیکیور فیل کریں، ایسی دوستوں کے محفل میں اور آپ سے کہا جائے بھائی آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں، باس ہیں، آپ ایک مینیجر ہیں یا ایک چوکیدار ہو، جو اگر چوکیدار سے اس کا امپلائی یہ پوچھے گا کہ بتاؤ ایک بہت اچھے چوکیدار کو کیسا ہونا چاہیے، تو پھر تو جواب کی گڑبڑ ہو سکتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن ویسے ہی اگر کہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی اپنے امیج کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی
خوف نہیں ہے کہ یار میرے بارے. اور ان سے پوچھا جائے یار یہ بتاؤ اس کو ہونا کیسے, جیسے میں نے کہا ایک باس کو کیسا ہونا چاہیے, تو ہر باس کے ذہن میں ایک تصور ہوگا کہ اس کو ہونا ایسے چاہیے, باس کو ہونا تو ایسا چاہیے. ایک ماں سے آپ پوچھیں یہ بتاؤ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے, تو بس اس کے اندر جو ایک چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ وہ سیکیور فیل کرے جواب دیتے ہوئے, کھل کے جواب دے. دوسرے وہ مخلص ہو, اپنے آپ سے مخلص ہو. اگر انسان اپنے آپ سے مخلص ہے تو وہ اخلاص جو ہے وہ, ہم جب یہ کہتے ہیں نا علم اور عمل کا فاصلہ کم ہو جائے, اخلاص کے نتیجے میں یہ فاصلہ پیدا ہوتا ہے, اور اخلاص کے نتیجے میں یہ فاصلہ کم کرنے کی تگ و دو میں انسان مصروف ہوتا ہے. یعنی اخلاص یعنی شعور کی سطح پر آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہ فاصلہ کیسے, یعنی اخلاص کے نتیجے میں ایک آدمی کہہ رہا ہے نا کہ بھائی میں ایک بہت اچھا شوہر ہوں یا باپ ہوں, اور باپ کو ہونا کیسا چاہیے, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. ایک اچھے باپ کو کیسا ہونا چاہیے, اب میں اگر مخلص ہوں تو میں بتاؤں گا ایک بہت اچھے باپ کو ایسا ہونا چاہیے. اس کا ایک امیج میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہوگا, ایک بہت اچھے باپ کو ایسا ہونا چاہیے, اور وہ جو کانسیپٹ ہوگا وہ مجھ سے ابو ہوگا, وہ مجھ سے سپیریئر ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اگر میرے اندر اخلاص موجود ہے اور مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں, یعنی اگر یہ سوال میری ساس مجھ سے پوچھ رہی ہوں یا میرے سسر مجھ سے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا نہیں, میں بہت اچھے باپ کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں ہوں. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. یا اگر میں مخلص نہیں ہوں, یا میرا امپلائی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ بتاؤ تو ایک اچھے مینیجر کو کیسا ہونا چاہیے, اور میں کہوں یار میں تو مینیجر ہوں, میرا امپلائی مجھ سے پوچھ رہا ہے, تو میں کہوں گا میں ساری وہ کوالٹیز گنواؤں گا جو میرے اندر ہیں. لیکن اگر مجھے فیئر نہیں ہے مجھے, اور میں مخلص ہوں, اخلاص ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی بہت اچھی بیوی کو یا بہت اچھے باپ کو یا بہت اچھے باس کو اصل میں ہونا تو ایسا چاہیے. یہ جو میں جواب دے رہا ہوں یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں ہر انسان کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. شعور کی ساخت ایسی ہے, انسانی شعور کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ایک آئیڈیل تراشتی ہے, وہ ایک کنسپچولائزیشن کرتی ہے, وہ ایک آئیڈیلائزیشن کرتی ہے, وہ خود بخود ایک جنریٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. اور وہ جو پروڈیوس کرے گی, اس کو میں اپنی زبان میں ہم تصور انسان بھی کہتے ہیں. یعنی ہر انسان کا ایک تصور انسان ہے, ہر تہذیب کا ایک تصور انسان ہے. یعنی دین کا ایک تصور انسان ہے, یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, اور مسلمان کا تصور انسان یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. آج کے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کا تصور انسان ہے اور جو مسلمان کا تصور انسان ہے, اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے, یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. اچھا, تصور انسان یہ وہ آدمی ہے, یعنی فرض کیجئے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں, بیوی سے پوچھوں, شوہر سے پوچھوں, بچے سے پوچھوں, چوکیدار سے پوچھوں, باس سے پوچھوں, فوجی سے پوچھوں, پرائم منسٹر سے پوچھوں, تو وہ ایمانداری کے ساتھ ایک بتائے گا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. تو جو ایسا ہونا چاہیے وہ اس کا تصور انسان ہے. یہ ہے what I should be, اور ایک ہے what I am actually. یعنی میں اصل میں کون ہوں, کیا ہوں, اور مجھے ہونا کیسا چاہیے. ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا. وہ فاصلہ اصل میں ہوتا ہے, وہ نظر آ جائے گا. اخلاص جو ہے وہ اس فاصلے کو دیکھنے کی قابلیت عطا کرتا ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو آپ کو یہ فاصلہ نظر ہی نہ آئے. یعنی یہ فاصلہ, اس فاصلے کو دیکھنے کی دو بنیادی لیاقتیں ہیں, ایک اخلاص, دوسرا معرفت نفس. اخلاص اور معرفت نفس اخلاص کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. اور جتنا انسان معرفت نفس حاصل کرتا ہے اتنا یہ فاصلہ بڑھتا ہے. آپ کہتا ہے یار جو مجھے ہونا چاہیے اور جو میں ہوں اس میں تو فرق ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یعنی اچھا, اب سیلف اسٹیم کسے کہتے ہیں؟ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ انسان, اچھا یہ ایک بات اور بھی, یہ جو تصور انسان جس کو میں کہہ رہا ہوں, جو اوپر کانسیپٹ بنا ہے, یہ بنتا ہے انسان کے ایکسپیرینسز, انسان کے مشاہدات, انسان کے زندگی بھر کی نالج, زندگی بھر کا علم, زندگی بھر کا تجربہ, یہ سب اس کو بناتے ہیں. اور آئیڈیلی اس کو کیسے بننا چاہیے, مسلمان اس کو کیسے بنائے؟ آئیڈیلی مسلمان کو بنانا چاہیے انسان کامل کو اپنی نگاہ میں, مستقل نگاہ اپنی نگاہ میں رکھنے کے نتیجے میں یہ پروڈیوس ہونا چاہیے. انسان کامل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی مجھے کیسا ہونا چاہیے,
تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل نگاہ میں رکھنے کے نتیجے میں اس کا علم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی امیجینیشن پہ جو اثرات مرتب ہوئے اس کا امپیکٹ ہے کہ وہ بنا رہا ہے، یعنی وہ اس کو بنائے گا. تو یہ ہے وہ تصور. سیلف اسٹیم کہتے ہیں، سیلف اسٹیم وہ انرجی ہے، سیلف اسٹیم وہ فورس ہے جو انسان کو، انسان ایٹ پریزنٹ سے انسان ایٹ شوڈ بی، یعنی یہاں سے یہاں تک رواں دواں رکھنے والی انرجی کا نام ہے سیلف اسٹیم. اگر سیلف اسٹیم نہ ہو تو انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ سیلف اسٹیم کی کمی کے نتیجے میں میں بہت ہی آبزرویبل انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں جو آپ نے سنے ہوں گے، ممکن ہے خدا نخواستہ بولے بھی ہوں. اور وہ جملے کیا ہیں؟ ہاں میں مانتی تو ہوں کہ ہونا یہ چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی یہ نہیں کر سکتی، میں کبھی یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہاں میں تو ایسا نہیں بن سکتا. وہ ہیں، وہ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. وہ تو وہ ہیں نا، وہ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. یعنی انسان اپنے آپ کو، یعنی اگر انسان سے کہا جائے یار یہ بتاؤ تمہارے شعور میں جو تمہاری تصویر ہے اور جو تمہاری اصل حالت ہے، ان کے فاصلے کو گھٹاتے کیوں نہیں ہو؟ بات سمجھ آئی؟ تو وہ اس کے فاصلے کو اس لیے نہیں گھٹا رہا کیونکہ اس کے اندر سیلف اسٹیم کی کمی ہے. سیلف اسٹیم اصل میں وہ انرجی ہے جو اس فاصلے کو گھٹائے گی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی سیلف اسٹیم انسان کی، یعنی، اور دیکھیے ایک اور بات میں بتاؤں، بہت سے لوگوں میں دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس انسان کو انہوں نے اپنے شعور کے اندر، یعنی ان کا اپنا تصور انسان ہی غلط بنا ہوا ہے. ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، وہ بڑی محنت سے اس کے والدین نے اس کو جو ہے وہ فائنینس میں MBA کروایا، پیٹ کاٹ کے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خراب بات ہے، جیسے اللہ کی امانت ہے، پیٹ کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ مطلب اب وہ بیچاری، اس نے 10 سال فائنینس مینیجر کا یا کوئی پتہ نہیں اور ایسی کسی چیز کا خواب دیکھا ہے. تو وہ اس کے ذہن میں جو اس کا جو تصور انسان ہے، وہ اس کے اندر کیریئر اور بہت ساری چیزیں اس کے یعنی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے تصور انسان ہی علم کی بنیاد پر اور انسان کامل کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں تشکیل نہیں پایا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی اس کا تصور انسان ہے اس کے لیے سیلف اسٹیم کی کمی ہے بس اس میں. اور ہر بندے کے پاس ایک موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے اور اس میں وہ موٹیویشنل اسپیکر کی طرح سور پھونکتا ہے، یعنی، اور جیسے ہی وہ موٹیویشن اسپیکر ایک پھونک مارتا ہے تو اس کے اندر وقتی طور پر ایک انرجی کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے ریڈ بل آپ نے پی لیا، اور وہ ریڈ بل کی جو انرجی ہے وہ جب تک وہ رہتی ہے، جب تک آپ اپنے جو آپ نے تصور انسان بنایا ہوا اس کی طرف لپکتے رہتے ہیں. اور جب وہ چلا جاتا ہے اس کا اثر، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو آپ کو یہ، بھائی بس اتنا ہی ممکن تھا، مطلب آپ نے 4 گھنٹے کا ایک سیشن لیا تھا 5,000 روپے کا، بس اس میں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ ساری زندگی کی انرجی مل جائے آپ کو، تھوڑے دن کے بعد دوبارہ آ جائیے کسی سیشن میں تو دوبارہ پھر آپ کو موٹیویشنل ایک انجیکشن مل جائے گا تو دوبارہ آپ اپنے، لیکن وہ تصور انسان کی کریکشن نہیں کرواتی. اور سیلف اسٹیم، دیکھیں سیلف اسٹیم ہم کسی بچے کے اندر انجیکٹ کر سکتے ہیں. سیلف اسٹیم آپ نے کسی کے اندر، موٹیویشنل اسپیکر کیا کر رہا ہے؟ وہ سیلف اسٹیم کا انجیکشن لگا رہا ہے. اچھا اسے بھی نہیں پتا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں. اور وہ انجیکشن جتنی دیر چلتا ہے اس کی جو تاثیر ہوتی ہے اتنی دیر یہ کام کرتا ہے. لیکن کانفیڈنس اصل میں جب انسان کا یعنی جب معرفت نفس ہے، جب وہ ٹھیک طریقے سے اپنے معاملات کر لیتا ہے تو یہ ایک اندر سے انرجی خود بخود پروڈیوس ہوتی ہے. مطلب چاہے اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، چاہے اس کے راستے میں تنقید ہو، چاہے اس کے راستے میں، چاہے اسے دنیاوی نقصان کا خوف ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو یہ کروں گا، میں مطمئن ہوں، مجھے یہی کرنا ہے، میں اس کو اچیو کروں گا. تو وہ اس کے اندر سے اس کی، لیکن اور یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ بہت اہم چیپٹر ہے. مطلب کانفیڈنس جو ہے وہ مطلب ہم ایجوکیشن کے 3 گریٹر گولز میں سے جو سب سے اہم بنیادی گول قرار دیتے ہیں وہ ہے کانفیڈنس ڈیولپ کرنا. کسی بھی انسان کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا، بلکہ میں ایک اسلامی معاشرے، جو اسلامی معاشرہ ہے وہ آپ کی فائنینشیل پراسپیرٹی کو انشور نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. یہ خام خیالی ہے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ سب کی غربت کو دور کرنا، سب کو روٹی کپڑا مکان دینا. یہ بالکل نہیں. اسلام جس چیز کو انشور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جان، مال اور عزت نفس
بلکہ سب سے پہلے عزت نفس، جان اور مال، ترتیب یہ ہے، اس کا یہ پروٹیکٹڈ ہوگی، نان مسلم کی بھی اور مسلم کی بھی، اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ باقی آپ کو غربت ہے، امیری ہے، یہ اللہ نے، امیری جو ہے وہ امتحان کی ایک شکل ہے، غربت امتحان کی دوسری شکل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ادھر کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ادھر کر دیتا ہے، اس میں کیا پریشانی؟ تو یہ یعنی اسلامک سوسائٹی کا مطلب فن لینڈ بننا نہیں ہوتا، یعنی اسلامک سوسائٹی کا مطلب دوسری چیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر خوشحالی عطا کرتا ہے تو وہ اسلامی معاشرت کے نتائج ہیں۔ فائنینشیل پراسپیرٹی ہیز نیور بین دا انٹینٹ آف اسلامک سوسائٹی، یہ کنسیکوینس تو تھا، یعنی یہ اسلامک سوسائٹی کے نتائج میں سے تو ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، ان انٹینڈڈ آؤٹ کمز میں سے ایک آؤٹ کم ہے۔ یعنی سارے لوگوں نے اس لیے ہجرت نہیں کی تھی کہ وہاں جا کے عیش کریں گے، اس لیے کی تھی کہ بس وہاں پر مطلب اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے رہیں گے، پھر اللہ نے آپ کو پیسے ویسے دے دیے، آپ کے ساتھ خزانے وزانے آ گئے، آپ کے ساتھ آپ کو مل گیا مال۔ تو مال، بلکہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں، جس نے پہلی حدیث کا مفہوم ذرا آپ اگر یاد ہو، یعنی عربی سنا دیں، اور آگے وہ جو جس نے جس کے لیے، سبحان اللہ، اس کا اب ترجمہ بتائیں۔ اس کا ترجمہ بتائیے۔ یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آگے یعنی اس کا مفہوم یا خلاصہ کچھ تھوڑا سا بتائیے اگر پورا نہیں یاد۔ جس نے انسان کو وہی ملتا ہے، یعنی جس کے لیے آپ نے نیت کی ہے، آپ ایکچولی وہی آپ کو ملے گا، یعنی اور جس نے اللہ کے رسول کے لیے خاطر ہجرت کی تو اس نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی، اس کو اسی کا ثواب ملے گا، اس کو ملے گا۔ اور اگر اس نے کسی دنیا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو پھر ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی تو اس کے لیے بس تمہیں وہی ملا۔ یہ بہت ہی پروفاؤنڈ اور بہت ہی ڈیپ اس میں، یعنی ہماری یعنی انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساخت پر غور کیا جائے۔ یعنی یوں سمجھیے، یعنی اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے، کسی باس کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ کسی سے ایسے بات کر رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان کی سائیکی کو جانتا ہے، اس لیے اس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ یعنی اللہ سے زیادہ ہماری سائیکی کو کون جانتا ہے؟ مدینۃ العلم سے زیادہ انسان کی سائیکی کو کون سمجھتا ہے؟ تو وہ جس انداز سے ہم سے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بناوٹ پہ غور کرنے سے بھی ہماری سائیکی سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی اگر اللہ ہم سے ایسے بات کر رہا ہے اور اگر اللہ بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بھولنے کا ایک زبردست میرے ساتھ پرابلم ہوگا جب یہ بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہے۔ اگر مجھے اس طرح سے اپیل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر اسی طرح اس چیز کو سمجھنے میری یعنی مجھے سمجھتے ہوئی تو بات کی گئی ہوگی نا، مطلب ایسا یعنی تکے تو نہیں چلائے ہوں گے چلو اس دفعہ ایسے کر دو، اس طرح ایسے کر دو، تو کوئی نہ کوئی تو لگے گا۔ تو اصل میں ایک بات اور بھی کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے، بلکہ یہی وہ بات ہے جس نے علم النفس کے اوپر مجھے بہت زیادہ یعنی میں تو ایک ویسٹرن سائیکالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، مجھے اس کو دین کے پیراڈائم میں اور ایمانی تناظر میں دیکھنے کی توفیق شاید اللہ نے تھوڑی بہت جو مجھے ملی وہ اللہ کا احسان تھا، اللہ نے مجھے تھوڑا سا آسانی کی۔ باقی جو ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا ایک جملہ تھا جس سے وہ جملہ بہت اہم تھا، میں نے اس جملے پر برسوں غور کیا ہے اور ابھی بھی غور کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے، وہ جملہ تھا کہ جدید مغربی نفسیات کو ٹھوس بنیادوں پر رد کیے بغیر مذہبی انسان کی بازیافت دشوار ہے۔ ہم یعنی اسلام کا جو ریلیجیس مین ہے، اس کو ریسکیو کرنا یا اس کو فری کرنا جو ہے وہ
صرف اس وقت پاسبل ہے کہ جب آپ ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کو کانکریٹ گراؤنڈز پر ایکڈیمک اور انالیٹک اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ اسے ریفیوٹ کر سکیں, آپ اسے کاؤنٹر کر سکیں, اور اس کو علمی بنیاد پہ کاؤنٹر کر سکیں. نعرے بازی سے نہیں, مردہ باد زندہ باد کر کے کاؤنٹر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جتنا مردہ باد زندہ باد کریں گے وہ اور طاقتور ہو جائے گا. مطلب اس کے لیے آپ کو علمی بنیاد پر اس کو, تو یہ جو سارے تصورات ہیں, ہم یعنی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمانی تناظر میں چیزوں کو ڈیفائن کریں. سیلف اسٹیم سے جو سب سے پہلا ڈومینو ہے نا, جو سب سے پہلا ڈومینو ہے جس کو دین نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے, اصل میں جیسے ہی آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سب کچھ الحمدللہ پروٹیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ایک بات اور سمجھیے, ویسٹ کا جو تصور ہے کانفیڈنس بلڈنگ کا, وہ کانفیڈنس کو مختلف حوالوں سے آپ کے اندر لگاتے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے وہ انسٹالیشنز ہیں, اب یہ ایپ انسٹال ہو گئی, اب یہ چیز لگا دی, اب یہ فکسچر لگا دیا تو کانفیڈنس. لیکن ہمارا جو کانفیڈنس ہے ہمارے اندر سے ہوتا ہے کانفیڈنس. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر بچہ کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کا گرین لے کے پیدا ہوتا ہے, اور وہ گرین ہے جو فیوریبل کنڈیشنز کے نتیجے میں ایک تناور درخت بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر سے آ کر ایک شاخ کسی بچے میں لگا رہے ہوں, چلو بھائی میں پیٹ کاٹ کے میں نے خرچ کر کے تمہیں ایک چیز لایا ہوں, یہ کانفیڈنس کا ایک چیز تمہارے اندر لگا رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ اندر سے نکلتا ہے. اور وہ کیسے نکلتا ہے, اس میں بہت اہم چیز ہے تکریم, جسے ہم کہتے ہیں تکریم. سیلف رسپیکٹ جو ہے, بلکہ تکریم, انسانوں کے ساتھ تکریم سے پیش آنا. انسان یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. یعنی میری بات, یعنی دیکھیں, اگر کسی انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں ہو رہی کہ میری زبان سے میری بیوی یا میری پڑوسی یا میرا شاگرد جو ہے اس کی فیلنگز مجروح ہو رہی ہیں, تو یہ تقویٰ کی درست شکل نہیں ہے. یعنی تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے میں اپنے ہر عمل کے لیے ڈروں کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یعنی اللہ کی نگاہ میں, اور اللہ جو ہے اس عمل کے اوپر مجھ سے پوچھے گا, سوال کرے گا. اب میری زبان سے کبھی یہ ہرٹ ہو گیا, کبھی یہ ہرٹ ہو گیا, کبھی یہ ہرٹ ہو گیا, کبھی اس کو کچھ کہہ دیا, مطلب وہ اپنی ٹون کو بھی, اپنے چوائس آف ورڈز کو بھی, اپنی آواز کی سطح کو بھی کیئرفل ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی تقویٰ جو ہے انکساری, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ انکساری جو ہے وہ ایکٹ نہیں ہوتی, آؤٹ کم ہوتا. انکساری جو ہے وہ اس باڈی لینگویج کا نام ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. عاجزی اور انکساری, اگر کوئی آدمی کہے چلو عاجزی کر کے دکھاؤ, انکساری کر کے دکھاؤ, کیا کرے گا؟ مطلب وہ کیا, مطلب کچھ وہ ناٹک ہوگا. مطلب وہ نہیں, ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت کی پاکیزگی عمل پر بعد میں اثر انداز ہوتی ہے, کیفیت کو اپنی گرفت میں پہلے لیتی ہے. یعنی آپ کو اندر سے پکڑ لے گی نا اخلاص, نیت, اور آپ صحیح ہو جائیں گے, آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے, آپ کسی کے ساتھ آپ کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی نا. مطلب آپ, تو یہ جو چیز ہے نا, جو سب سے اہم بات ہے, جو سیلف اسٹیم کیسے پیدا ہوگی, ہمیں سب کچھ پورا کانفیڈنس اسی طرح انشاءاللہ, کانفیڈنس پورا کا پورا اسی طرح انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں, اس کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو نہ بھی سمجھیں, ہم صرف اصول کو ہی سمجھیں. ہم کسی بچے کی تکریم کریں, ہم کسی بچے کو رسپیکٹ دیں, اور اس کو وہ رسپیکٹ دیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. یعنی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذرا ہم تجزیہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, اس مفہوم یہ جب تک تم اپنے دوسرے کے لیے, بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو سوال یہ ہے کہ یہ رسپیکٹ کے معاملے پہ بھی اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی میں اپنے لیے جس طرح کی ٹریٹمنٹ اور رسپیکٹ پسند کرتا ہوں, آپ کو بھی اسی طرح کی رسپیکٹ اور ٹریٹمنٹ سے نوازتا ہوں. میں اپنے لیے جس طرح خاطر پسند کرتا ہوں, آپ کو بھی اسی طرح کی خاطر سے نوازتا ہوں. قرآن اور حدیث کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو ہم آج 150-200 سال میں جو اصطلاحات اور جو مائنڈ سیٹ اور جو لینسز پیدا ہوئے ہیں, ان لینسز کو پکڑ کے ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں.
اب جیسے یہ والی حدیث کہ آپ دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہ خیر خواہی کی ایک بہت بڑی، تو آج چونکہ انسان پیسوں کے علاوہ کوئی مطلب دیکھتا نہیں ہے، تو اس کو صرف پیسوں پہ اپلائی کر رہا ہے نا، اس کو رویے پہ اپلائی نہیں کر رہا ہے، اس کو برتاؤ پہ اپلائی نہیں کر رہا، لیکن اس کو تو ہر چیز پہ، یعنی یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں حسنہ سے مراد ہے پیسہ، مال۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، جب دعا کر رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں مجھے پیسہ مل جائے، آخرت میں مجھے جنت مل جائے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی روایتی انٹرپریٹیشن یہی تھی؟ اس کی یہی روایت، اس کی کلاسک انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ 1400 سال کی تہذیب میں کیا تھرو آؤٹ اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کیا گیا جس طرح آج کا مسلمان اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور اس کا مطلب صرف مال لے رہا ہے؟ یعنی لوگوں کے، یعنی یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے ذہن میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، تو آپ جب پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے اس کے اوپر بالکل ایک الگ انٹرپریٹیشن، یعنی مال، یعنی دنیا کی حسنہ میں سے مال ایک ایسپیکٹ ہے، وہ اس کو علم کے سے، ایمان سے تعبیر کر رہے ہیں، بلکہ جو آپ کے اسکالرز ہیں، جو اسلاف ہیں، اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرتے ہیں۔ اس پہ بعض لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ کیا اس چیز کو دنیا کی حسنہ کہا جا سکتا ہے جو آخرت کی حسنہ کی موجب نہ بنے؟ یعنی دنیا کی حسنہ آخرت کی حسنہ کی دنیا کی وہ حسنہ جو آخرت کی حسنہ کو فیسیلیٹیٹ کرے، نہ کہ دنیا کی وہ حسنہ جو آخرت کی حسنہ کے لیے آبسٹیکل بن جائے۔ تو اس پہ باقاعدہ اس پہ بحث ہے، یعنی سفیان ثوری امام جو ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد علم بھی ہے، اس سے مراد مال بھی ہے دنیا کی حسنہ سے۔ رابعہ بصری کے نزدیک اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ہر طرح کا خیر ہے جس میں مال بھی شامل ہے، اور خیر سب سے بڑا خیر علم ہے۔ اس طرح کی اس کے بارے میں یہ ان کا فہم تھا۔ آج تو ہم اس کو صرف مال کی طرح، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دوسرے کے لیے وہ چاہیں جو اپنے لیے چاہیں، تو اس میں ہم گفٹ دینے کے معاملے میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں، لیکن برتاؤ کے معاملے میں ہم کہیں کہ بھائی جس طرح کی رسپیکٹ اور ٹریٹمنٹ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کریں، لوگ مجھ سے جس طرح پیش آئیں، میں دوسروں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہوں جیسے لوگ میرے ساتھ پیش آئیں۔ تو جب ہم تکریم، یعنی ہمیں تکریم کی قابلیت اپنی اگر پیدا کر لیں، ویسٹ نے جو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سیکھی ہے وہ للہیت کی وجہ سے نہیں سیکھی، یعنی وہ انسان جو زہر لگ رہا ہوتا ہے، جس کو دل گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کو مسکرا کر ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، وہ اپنے امکانی معاشی مفاد کے خاطر دنیا کو مسکرا کے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ آپ تو مطلب اس وجہ سے لوگوں سے اچھی طرح ملیں گے نا کہ اگر میں نے اس سے کوئی غلط بات کی اور اس کو مجروح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں مسلمان اس صورت میں ہوں جب میری زبان سے دوسرے کی عزت نفس محفوظ رہے، اور پھر میرے اس عمل کی جواب دہی ہوگی کہ میں نے اپنی زبان سے ان کو زخمی کیا ہے، گھائل کیا ہے، تو مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہ اس وجہ سے اس کی، اور وہ سیلف رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم سنبھال لیں نا، بچوں کی سیلف اسٹیم بچوں کے اندر تو بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک کتاب ہے، وہ ایک گورے نے لکھی کتاب، ہاؤ ٹو نیگوشیٹ لائک اے چائلڈ، اس کو ذرا آتھر چیک کیجئے گا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ بچے کے اندر، اور یہ ہم نے دیکھا بھی، آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، کہ کسی بات کے پیچھے پڑ جانے کی اور کسی کام کو پورا کرنے کی جو دھن جیسی بچے میں ہے، کسی بڑے میں ہوتی ہے، اور کسی بڑے میں اس سے کم ہوتی ہے جیسی بچے میں، تو وہ اس کو ماڈل کے طور پر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کریں۔ تو یہ جو دھن ہے یہ اس کی فطری ہے، جس کا سیلف اسٹیم سے بھی تعلق ہے، لیکن وہ اس وقت سلامت رہتی ہے جب ہم اس کا کانفیڈنس سلامت رکھیں، اور کانفیڈنس یعنی ہم اس کی تکریم کریں، ہم اس کو، یعنی اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کے ناز اٹھائیں اس کو، یعنی ہم پیرنٹنگ کے اوپر اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کریں، اپنے بچوں کو اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کریں، یعنی
اپنے نفسیاتی مسائل کی زد سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کریں. اگر ہم یعنی اپنے نفسیاتی مسائل کی زد سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کریں. تو یعنی اگر ہم اس طرح، تو وہ خود ہی انشاءاللہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ہم اس کو بس رسپیکٹ کریں. ہم ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی پارک میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ کے 2-3 بچے ہیں. آپ نے پارک میں واک کی، ٹہلے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا چلو چلتے ہیں، اور بیگم، یا آپ نے بیگم سے کہا چلیں، اور بیگم نے کہا اچھا، اور آپ نے چلنا شروع کیا اور بیگم نے بچوں کو آواز دی چلو وہی بابا جا رہے ہیں، ابا جا رہے ہیں، اور آپ گاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور سب آپ کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ایک انداز ہے. اس سے بھی برا انداز ہو سکتا ہے، آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پارک میں آپ کا دل بھر گیا، آپ نے گاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا، بیگم نے کہا یہ کہاں ہیں؟ تو دیکھا وہ تو وہاں جا رہے ہیں. ارے آپ جا رہے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہو، جلدی جلدی بچوں کو گھسیٹا، اور بیگم پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے مطلب بعض جگہوں پہ. لیکن اس کا بھلا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھلا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ پارک سے چلنا ہے، تو آپ نے بیگم سے پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے، اب چلیں؟ یہ بھی ایک انداز ہے. مطلب قوام کا مطلب مستقل حاکم ہونے کا احساس دلاتے رہنا تو نہیں ہے نا. مطلب قوام کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے اعصاب اور نفسیات پر میری حکومت کا احساس مسلسل قائم ہو جائے. یہ تو نہیں ہے نا قوام کا مطلب. قوام کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں گرنے لگیں تو تھام لینے کی کیپیسٹی میرے اندر موجود ہے، رب کریم نے رکھی ہے. تو بہت فرق ہے نا اس میں. تو آپ نے بیوی سے کہا کہ ہاں بھائی چلیں، تو بیوی نے کہا چلیں. تو آپ نے بچوں کو کہا چلو بھائی ادھر آ جاؤ. اور اب دیکھیں، اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سے کس ٹون میں بات کی اور ان سے کس ٹون میں بات کی. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی آپ ہاں بھائی چلیں، ہاں بھائی چلیں. تو بھائی بچوں سے بھی پوچھ لو. بچوں تو ایک پولائٹ مینر میں بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں سے پوچھیں ہاں بھائی چلنا ہے کیا، اب چلیں. بچے کہیں گے نہیں چلیں. تو آپ نے کہا اچھا کتنی دیر میں چلیں؟ بچوں نے کہا اچھا 10 منٹ بعد. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 10 منٹ بعد آپ کو بتاؤں. اور پھر آپ نے 10 منٹ بعد پولائٹ مینر، بیٹا 10 منٹ ہو گئے اب تو چلنا ہے. آپ نے کہا تھا 10 منٹ ہو گئے، اب تو 10 منٹ ہو گئے چلیں. اگلے دن بچہ کہے گا 20 منٹ، وہ 10 منٹ نہیں کہے گا، تو کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت پولائٹ مینر میں کہ بھائی یہ بات بہت بھلے انداز سے بھی کی جا سکتی ہے. نہیں آپ یعنی فرض کیجئے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ واک پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی اور بچے نہیں ہوتے، ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے جس کو آپ شالیمار باغ دکھانے گئے ہوئے ہیں، ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے جس کو آپ کوئی ایسا پارک دکھانے گئے ہوئے ہیں، نثار شہید پارک. تو آپ کلائنٹ پر نثار ہو جاتے ہیں نثار شہید پارک میں. آپ اس کو یہ نہ کہتے جس طرح آپ نے بیوی اور بچوں کو ٹریٹ کیا. تو اصل میں بات یہ کہ جو تکریم ہے نا، یہ اپنے سے زیادہ طاقتور اور اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ پیسے والے کی تکریم تو آپ خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی مجبوری بنی ہوئی ہے. اصل کمال یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے، اپنے سے کمزور کی تکریم آپ کریں. یہ اصل کمال. یعنی اپنے سے بڑے کی تکریم، اور اپنے سے بڑی کی تکریم کا بھی جائز سطح کیا ہے. اپنے سے بڑے کی تکریم کی ایک بری سطح یہ ہے کہ آپ اسے اپنی مجبوری کے تحت کریں، اپنے مفاد کی ضرورت کے تحت کریں. اور بڑھیا سطح یہ ہے کہ آپ للہیت کے عنصر سے کریں. آپ کہیں کہ بھائی مطلب میں اگر ان کی تکریم نہیں کروں گا تو میرا رب مجھ سے مطلب یہ معاملہ ناپسندیدہ ہوگا اس کے نزدیک. تو میں یہ بڑے ہیں، میں ان کی تکریم اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا مفاد ان سے وابستہ ہے. میں ان کی تکریم اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی آخرت میں اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کی تکریم کر رہا ہوں. کتنی بیوٹیفل تہذیب ہے نا یہ. ہم نے اس کا ایک اگلی شکل بنا کر ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور نہیں تو بہت خوبصورت تہذیب ہے یہ. اس کے سٹینڈرڈز، اس کے مورل سٹینڈرڈز تو بہت ہی خوبصورت ہے نا. تو یعنی یہ تو کہیں نہیں ہے اس کوالٹی کی. اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے مجموعی عمل اور اپنی اکثریت کے عمل کو اسلام کی اصل سمجھ کے مطلب چلنا شروع کر دیا ہے. مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر 1 ارب مسلمان جس طرح پر چل رہے ہیں شاید وہی اسلام کی مراد اور اسلام کا آئیڈیل بھی یہی ہو. اصل میں اسلام کا آئیڈیل تو پیچھے رہ گیا ہے. 1 ارب مسلمان کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. ہاں آپ شاید کچھ کہہ رہے تھے. ہاں جی. کسی بڑے اپنے سے
بڑے اور طاقتور کو نصیحت کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اس میں بہت خوبصورت سبحان اللہ۔ اس کی سب سے بڑی روایت، اپنے سے طاقتور پر نصیحت کرنے کی سب سے بڑی روایت انسانی تاریخ میں شیخ سعدی کی ہے۔ اس سے بڑی روایت میرے خیال میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو باب باندھے ہیں، آپ اگر گلستان سعدی اور بوستان سعدی دیکھیں تو اس میں انہوں نے بادشاہوں اور شہزادوں کی بہت ساری حرکتوں پر بہت خوبصورت سٹوریز لکھی ہیں۔ مطلب وہ ایسی سٹوری ہے یعنی خوبصورت بھی ہے اور وہ بھی نہیں ہے، مطلب یعنی بات پوری کی ہے لیکن بھلے انداز سے کی ہے، یعنی بات ایسے کی ہے کہ بادشاہ طیش میں نہ آئے لیکن بات اس تک پہنچے اور اس کے اثرات ہیں۔ یعنی اگر شیخ سعدی کا یہ پورا لٹریچر نکال دیا جائے تو بہت سارے بادشاہوں کے اعمال کی خوبصورتی بہت ساری، مطلب اور زیادہ آپ کو اس میں اور خرابی نظر آئے گی۔ مطلب اگر وہ جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت کامیاب رہا ہے، مطلب وہ بہت زبردست انہوں نے، تو اس کو ذرا دیکھا جائے کہ وہ یعنی اس پہ انہوں نے لکھا ہے، بہت پولائٹ مینر میں لکھا ہے، بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، اس میں کوئی پوائنٹ ہے سمجھانے والا۔ یہ جو اصل میں اس وقت تو ہیومن سائیکی کو میڈیا بھی بہت حد تک شیپ دے رہا ہے، یعنی بہت خطرناک بات ہے، یعنی اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے سے طاقتور کو کس طرح نصیحت کی جائے اس کے اوپر ذرا اس کو دیکھیے، اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں۔